اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعجبک اموالهم واولادهم انما یرید اللہ ان یعذبهم بها فی الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ یہ آیت دوسری مرتبہ آ رہی ہے، پہلے بھی یہ آیت گزری ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا ولا تعجبک اموالهم واولادهم، فرمایا ہے مسلمانوں تم منافقوں کی مال اور منافقوں کی اولاد پر تعجب نہ کرو، حیران نہ ہو۔ پہلے بھی یہ آیت گزری تھی، اس میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ منافقوں کا مال دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، ان کا ٹور ٹپا دیکھ کر، عہدے دیکھ کر میں تم پریشان نہ ہوا کرو۔ اور رہا مسئلہ ان کی اولاد کا، کیونکہ پہلے لوگ ان چیز پر فخر کرتے تھے کہ میرے 10 پتر ہیں، میرے 5 پتر ہیں، میرے 7 پتر ہیں، کیونکہ یہ اولاد بھی، یعنی بیٹے بھی قابل فخر ہوتے تھے اور پیسہ بھی قابل فخر ہوتا تھا۔ پیسہ تو آج سب سے زیادہ ویسے فخر والی بات ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ارشاد فرمائی، فرمایا ولا تعجبک اموالهم واولادهم، فرمایا مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ دیکھو کہ ان کے پاس عہدہ بڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی تو خیر ہی خیر ہے۔ قارون ہے نا، قارون جب صبح سویرے نکلتا تو اس کی ٹور ٹپا اور اس کا پروٹوکول دیکھ کر نا، غریب لوگ جو الفاظ استعمال کرتے نا، قرآن نے اس کا رکشہ کھینچا ہے۔ کیا واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، جب وہ دیکھتے نا سارا کچھ، اس کا پروٹوکول دیکھتے قارون کا، تو سارے کہتے کیا بات ہے بھائی، زندگی تو اس کی ہے۔ یقولون وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جب اللہ تعالیٰ نے اسے دھنسا دیا نا زمین کے اندر، تو پھر سارے کہنے لگے اوے اللہ کی پناہ، رب بھی ہے جس کے لیے چاہے جو چاہے کر دے، ورنہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ میاں یہ بڑا کشادہ، اس کے پاس مال دولت ہے، تو ہم تو اس کا پروٹوکول دے کر ہی بہہ کے جا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے زمین کے اندر دھنسایا نا، تو پھر سارے اللہ کی پناہ مانگنے لگ گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں مال سب کے لیے جو ہے وہ نفع مند نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے نا، یہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے تخت پر، اور ہوا جو ہے وہ ان کو لے کے جا رہی تھی، تو نیچے ایک بابا بیٹھا تھا۔ اس نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا واہ کیا بات ہے، بادشاہی ہو تو ایسی ہو، ٹھیک ہے جی، جنات بھی تابع ہے، ہوا بھی تابع ہے جناب، انسان بھی، درندے پرندے سارا کچھ اس کے تابع، بادشاہی کا مزہ تو یہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے نیچے دیکھا، نیچے دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا میں تجھے اس سے زیادہ بہتر چیز بتاؤں۔ اب نبی کی ذرا دیکھے کہاں تک نگاہ جاتی ہے کہ بابا جو سوچ رہا تھا، نیچے بیٹھ کے بات کر رہا تھا، نبی نے اوپر سے کھڑے ہو کے، یعنی جاتے ہوئے آواز ارشاد فرمایا میں تجھے بتاؤں اس بادشاہی سے افضل بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا حضور کیا ہے؟ فرمایا صرف ایک لمحے اکیلے بیٹھ کر رب کو یاد کر لے، میری ساری بادشاہی سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ میں تنہائی میں بیٹھ کے صرف ایک لمحہ میرے رب کو یاد کر۔ فرمایا یہ جتنی تجھے میری بادشاہی نظر آ رہی ہے نا، یہ جنات، یہ ہوا، یہ تخت، یہ بادشاہی، میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، صرف ایک لمحہ تنہائی میں بیٹھ کے دل کے ساتھ رب کو یاد کر۔ فرمایا وہ تیرا ایک لمحہ میری ساری بادشاہی سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے پیسے کو اور ان کے پھوں پھاں کو نہ دیکھو، ان کا پروٹوکول نہ دیکھو، ان کا مرنا دیکھا کرو ذرا۔ اور آگے آ رہا ہے انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو مال کیوں دیتا ہے، ان کو پیسہ کیوں دیتا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے ان یعذبہم بہا فی الدنیا، رب دنیا کی زندگی کے اندر انہی کے ذریعے عذاب دے۔ کن کے ذریعے؟ مال اور اولاد کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ کھربوں کمائے گا، کروڑوں کمائے گا، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائے گا، وہی اولاد اسے دھکے مارے گی، جب تک یہ دھکے کھا نہیں لے گا تب تک مرے گا نہیں۔ عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور مال، فرمایا اس لیے ہم نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے منافق کو، تاکہ یہ بڑی کوٹھی بنائے گا نا، جب مرنے پر آئے گا، جب یہ حسرت کے ساتھ اپنے بڑے محل کو دیکھے گا تو اس کی حسرت اور افسوس کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اپنی کٹیا سے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک غریب بندہ ہے، پہلے بھی اس نے ویسے غربت کے اندر زندگی گزاری، اب مر بھی گیا تو اسی طرح کون سا افسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جس نے آپ دیکھیں نا جی، جب یہ گنجے مریں گے تو ان کا افسوس کتنا زیادہ ہوگا، یا زرداری مرے گا، یا عمران خان مرے گا، یا جب یہ مریں گے تب ان کا افسوس کتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے سارا کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ اور ہمارے محافظین حضرات، حاجی حضرات،
جنہوں نے 12 بار جا کے پورے فلیٹ اور جزیرے خرید رکھے ہیں، جب انہوں نے مرنا ہے تو ان کا افسوس دیکھیے گا. کیوں؟ ان کو سارا خیال آنا ہے کہ او امریکہ کی جائیداد بھی گئی، لندن کی بھی گئی، وہ جزیرے بھی گئے، وہ ٹاور بھی گئے، وہ سارا کچھ گیا. ٹھیک ہے جی. غریبی والی بات یہ ہے کہ جیسے مرا ہے جی، 2 کفن ہی ہے نا، پہلے بھی 2 چادریں تھی، پھر بھی 2 کفن ہے. بات تو سیدھی ہے. وہ ہے نا غریبی والی. میں نے پہلے بھی آپ کو لطیفہ سنایا تھا کہ وہ کسی گاؤں کے اندر ایک غریب تھا، سارے اسے جگت بازی کرتے، سارے اسے گالیاں دیتے کہ تو نے ساری زندگی کمایا کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، تو کی کر لیا آج تک. وہ اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ سیلاب آیا نا، سارے کوئی فرنیچر اٹھا کے جا رہا ہو، کوئی فریج اٹھائی پھرتا ہو، کوئی LCD اٹھا کے جا رہا ہو، کوئی کچھ اٹھا رہا، کوئی کچھ اٹھا رہا. اس نے چادر رکھی مونڈے پہ اور جا رہا ہنستا ہوا. تو لوگوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ سارا پنڈ ڈوب گیا تو ہنس رہا ہے. انہوں نے کہا آج تک غریبی کا مزہ آیا. آج تو غریبی کا مزہ آیا نا. آج دیکھو نا، ہر کوئی فرنیچر چکی پھرتا ہے، کوئی LCD، کوئی فریج آتے، کوئی کچھ کچھ. انہوں نے کہا بھائی آج غریبی کی چس آئی ہے. غریبی کا مزہ بھی مرنے کے پر آتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے ساتھ غریب جتنے ہوں گے نا، سارے کے سارے غریب اکٹھے ہو جائیں گے، میں ان کو لے کے جنت کے اندر خود تشریف لے کے جاؤں. ٹھیک ہے نا. امیر پیچھے کھاتے پھر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. امیر صرف اور صرف وہی ہے جو صاحب ایمان امیر ہے، جو بچ جائے گا، باقی تو کوئی بھی نہیں بچتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مدینے کے اندر قافلہ آیا، بہت بڑا قافلہ تھا. ٹھیک ہے جی. پتہ چلا کہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا ہے. اب عائشہ صدیقہ کے پاس خبر پہنچی کہ جی بہت بڑا قافلہ عبدالرحمن ابن عوف کا آیا ہوا ہے. حالانکہ دیکھیے یہ وہ بندہ جس کو حضور نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے یہ بندہ. ٹھیک ہے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کوئی تھوڑی چھوٹی موٹی شان کا بندہ نہیں ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد جب یہ خبر پہنچی نا کہ اتنا مال دولت جناب عبدالرحمن ابن عوف کا آ رہا ہے، تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ عبدالرحمن ابن عوف گھسیٹ کر جنت کے اندر جائے گا اس دولت کی وجہ سے. یاد رکھیں جب نبیوں کی صف بننی ہے نا، نبیوں کی صف، تو سب سے پہلے کون ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی، امام الانبیاء حضور ہمارے نبی ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود غربت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. حضور چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لو شئت لصارت معی جبال الذھب. حضور نے ارشاد فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے، ہے کہ نہیں؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام، عائشہ صدیقہ فرماتی 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے چولہے کے اندر آگ بھی نہیں جلتی تھی، کیونکہ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے امام الانبیاء اور سب سے پیچھے کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام. اور سلیمان علیہ السلام سے آگے جو کھڑے ہوں گے وہ یوسف علیہ السلام ہوں گے، داؤد علیہ السلام ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ نبی ہیں جو بادشاہت کے اندر گزاری ہے، جنہوں نے اگرچہ وہ پھر بھی نبوت کے منصب پر سرفراز تھے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جاہ و مرتبہ تو دیا ہے نا، تو پہلے سب سے آخر میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اور سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، رب اس لیے پیسہ ڈھیر دے رہا ہے تاکہ انہیں دنیا میں عذاب دے، پیسے کے ذریعے دیکھ کے مرتے رہے ہیں جی. پیسہ کروڑوں میں بینک کے اندر بھرے ہوئے ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، لاکر بھرے ہوئے ہیں، سارا کوئی بھرے ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر رکھا کہ خبردار کیلے نہیں کھانے، لتر اسرا مر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر نے منع کر رکھا سیب نہیں کھانا، ڈاکٹر نے منع کر رکھا گوشت نہیں کھانا. آپ یقین کریں گنجوں سے لے کر اوپر تک جتنے سائنسدان ہیں کسی کو گوشت کھاتے دیکھ رہے ہیں، مر جائیں گے نہیں کھا سکتے. کیوں؟ یہ عذاب ہے. میں نے ایک مرتبہ زرداری کا انٹرویو دیکھا تھا، ساری سبزیاں اس کے آگے پڑی ہیں. ٹھیک ہے. وہ انٹرویو لینے کا اس نے کہا سر گوشت، اس نے کہا یہ تسی کھانا ہے، میں نہیں کھا سکتا، میں نے ڈاکٹر نے منع کیتا ہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا یار؟ آپ ایک مزدور کو بلا لے جرا اور دیہاڑی کر رہے ہوئے، انہوں بلا کے نال پیپسی پلا دو، تو چائے پلا دو، پھر لسی پلا دو، پھر گنے دراؤ پلا دو. ٹھیک ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے سر میں درد ہو جائے، اس کے ڈیڑھ میں درد ہو جائے، اسے کوئی فرق پڑ جائے، ساتھ روٹی کھلا دے، ساتھ چائے پلا دے، نال پیپسی پلا دو، نال لسی پلا دو، نال رو پلا دو، سارا کچھ پلا دو، سب کچھ ہضم ہے. تو یہ رب کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. تو میں میرے محبوب اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے، ارادہ خداوندی یہی ہے کہ دنیا کے اندر ان کو عذاب دے. اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا وتضحک انفسہم وہم کافرون. رب یہ چاہتا ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے، ان کی روح نکلے تو یہ کافر ہو کے جائے. منافق کے لیے رب چاہتا یہی ہے کہ رب ایمان پر ان کو نہیں مارنا چاہتا، رب چاہتا ہے کہ یہ کفر پر مرے تاکہ آگے جا کر ان کو نہ سکون ملے، نہ دنیا کے اندر انہیں سکون ملے، نہ ان کو آخرت میں سکون ملے. تو میں محبوب ہم نے ان کو پیسہ اور مال دیا اسی وجہ سے ہے تاکہ انہیں نہ سکون کی زندگی گزار سکے
نہ ان کو آخرت میں سکون مل سکے۔ اور اگلی بات آپ دیکھیں نا، جب ہمارے گھر میں پیسہ پڑا ہوگا نا، حالانکہ ہم نے خود سیو کر کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، جہاں بھی چلے جائے پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہمارے گھر میں پیسے کہاں پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پریشانی۔ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں جی، 18 20 مطلب جناب کمرے، اگو پھر بھی سیکورٹی گارڈ، مزہ، کیونکہ گھر پیسہ ہے۔ آگے دیکھیں، فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، فرمایا محبوب جب کوئی سورت اترتی ہے، نازل کی جاتی ہے کہ ان آمنوا باللہ، منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ استاذنک اولو الطول منہم، یہ جو صاحب حیثیت، پیسے والے اور تگڑے قسم کے لوگ ہیں، یہ آپ سے رخصت مانگنے آ جاتے ہیں، اجازت مانگنے آ جاتے ہیں، اور یہ ساڑھے کو نہیں جائز ہے، ساڑھا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہے جی، ہمارے ڈیڑھ میں درد ہے، ہمارے جناب آج بلڈ پریشر لو ہو چکا ہے، آج بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے، ہم سے جہاد میں نہیں جایا جا سکتا۔ وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور آگے کہتے کیا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ذرنا، حضور ہمیں اجازت دے دیں، نکم مع القاعدین، جڑے پیچھے بیٹھنے سی بھی نال بیٹھے رہیں گے، اللہ اللہ کی رکھیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ یہ جو جہاد والا چکر ہے یہ ہم سے نہیں ہوتا، باقی تسبیح شسبیح ہم پھیر لیتے ہیں، آپ یہ ہم مسجد نبی میں ہماری ڈیوٹی لگا دیں، ہم جناب روز کا جناب 10 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھیں گے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے، 200 مرتبہ جناب اللہ اکبر پڑھ دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ رہا مسئلہ جہاد والا ایسا کو نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ترتوب بأن يكونوا مع الخوالف، اب دیکھیں یار اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے کیا ہے؟ ایک تو یہ کہتے ہیں ردو، انہیں پسند آ گیا ہے، محبوب انہیں پسند یہ بات آئی ہے کیا؟ بأن يكونوا مع الخوالف، یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں زنانیوں کی صحبت بڑی پسند ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح زنانیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں نا، ہم بھی اسی طریقے سے بیٹھے رہیں، اور ہیں کون؟ اولو منہم، پیسے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، یہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، یہ جہاد اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ یہ زنانیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، میں پھر جیسی نیت تھی ہم نے بھی ویسی مراد ان کو دے دی ہے، کیا؟ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی۔ کس بات کی مہر لگا دی؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھ سکیں گے، قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا رہے گا، نبی امام اعظم امام الانبیاء ان کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آج دیکھ نا ساری قوم سانو سمجھ نہیں آتی، ساڈا عقل نہیں کم کرتا، پورا کاروبار کروا لو عقل کم کرتا ہے جی، بےمانی کرا لو، ٹھگی کرا لو، سارا عقل کم کرتا ہے، لیکن جب دین کی بات ہے سمجھ نہیں آتی، ساڈا عقل نہیں کام کرتا جی۔ کسی کو کہہ رہے جی قرآن پڑھ لے کر عقل کام نہیں کرتا، اچھا اتنا جو عقل کام نہیں کرتا تو کاروبار میں عقل کیسے لگ جاتا ہے بھائی؟ جب عقل کام نہیں کرتا تو پھر تو تمہیں پیسے گننے بھی نہیں آنے چاہیے، 2 لاکھ پکڑا دو ٹر کر کے گن لے گا، غلطی بھی نہیں آنے دے گا، عقل کام کر گیا۔ فیکٹری میں بٹھا لو، دکان پہ بٹھا لو، کاروبار کروا لو، جو مرضی کرا لو، جہاں پیسے کی بات آئے گی بڑا عقل کام کرے گا، لیکن جب دین کی بات آئے گی کیا بہانہ بناتے ہیں کہ ساڈا عقل ہون کام نہیں کرتا ہے جی، ہونا کہ عقل بھی صرف دین کے معاملے میں کام نہیں کرتا۔ کس کا عقل ہے جو کام نہیں کرتا؟ مجھے بتا ہے کوئی ایسا بندہ جو پیسے گننے بیٹھے اور اس کا عقل نہ کام کرتا ہو، کوئی ایسا بندہ جسے منافع مل رہا ہو اس کا عقل نہ کام کرتا ہو، قرآن دازی نہ آ جائے تو بندے کی قسمت پوری نکل ہے، اور کیوں دی کمیٹی ہے جی، کمیٹی نکل ہے اور اس کا عقل نہ کام کرتا، نہیں جی میں نہیں لینا کسی اور دے دو، کبھی عقل کام کرتا ہی ہے؟ بندے کسی نے کہہ دیتا ہو کہ نہیں میں نہیں لانی کسی اور دے دو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہر جگہ پہ عقل کام کرتا ہے، صرف دین کے معاملے میں عقل کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، فرمایا وجہ صرف یہ ہے ان کا دین کے معاملے میں ان کا عقل کام اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور آج بھی جسے اسلام سمجھ رہا ہے سمجھ لو کہ اس کے دل پر ایسی مہر لگی ہے، ہر شے سمجھ آ رہی ہے پر اسلام سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لینا کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم مسئلہ بیان کریں نا، اب مسئلہ ہونا طبیعت کے مطابق، پھر کہتے ہیں واہ کیا بات ہے مولوی نے کمال کر دیتا بھائی، جے طبیعت نو نہ چنگا لگ رہا ہوئے اللہ جانے پتہ نہیں کیوں گلا کرتا ہے، سانو تو سمجھ نہیں آتی نکلتی، پتہ نہیں ساری رات کی کرتا رہا ہے، کیونکہ طبیعت میں وٹ ہے نا، نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ اگر نہ آ جائے مسئلہ اپنے مطابق تو پھر تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، اگر اپنی نیت مطابق نہ ہوئے، اپنی طبیعت مطابق نہ ہوئے تو پھر اللہ جانے پتہ نہیں کی کہہ رہے سی، سن تو سمجھ کوئی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں
میں لیکن الرسول، جہاں تک مسئلہ ہے محبوب علیہ السلام کا، والذین معہ والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ صاحب ایمان میرے رسول کے ساتھ ہے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ ہر جگہ اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنے جان کے ساتھ بھی جہاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی صحابہ نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، فرمایا یہ میرے محبوب کے ساتھ جو لوگ ہیں صحابہ کرام، انہوں نے کبھی بہانہ نہیں بنایا ہے۔ ہاں انہوں نے جب مال کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے مال دیا ہے، جب جان کی ضرورت پڑی جان دی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ہر اچھے کام کرتے رہتے ہیں، جو میرے نبی کے ساتھ ہے وہ ہر اچھے کام کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر یہی وجہ ہے کہ کامیاب بھی یہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رب نے ان کو انعام کیا دیا ہے؟ فَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر بھی رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جی۔ کامیاب تو وہی ہوا نا جو آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا، نیک کام کیا ہے، رب نے فرمایا رب نے ان کے لیے پھر انعام بھی اتنا بڑا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق۔